اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے آمادہ کیا قرآن پڑھنے پر، اور پھر میں نے لوگوں کے سامنے قرآن بیان کیا، اور اس لائن پر میں کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اس شعر کی وجہ سے میں اس لائن میں آیا اور میں نے پھر قرآن پہ اتنی محنت کی۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے داری کے قرآن ہو، تم نے قرآن چھوڑ دیا اس وجہ سے۔ یہ ہے علامہ اقبال کے شعر جو کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اس وجہ سے میں اس لائن میں آیا۔ تو قرآن چھوڑنا یہی ہمارے لیے ذلت اور پستی ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو ہی بیان کرنا چاہیے، اور حق اور باطل کو الگ الگ بیان کریں، اور کہیں حق کیا ہے، عقیدہ صحیح کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ سب چیزیں بیان کریں، اور جانتے ہوئے بھی آپ نے حق کو چھپا ایسا نہ کریں۔ ہاں آپ حکیم بنے، حکمتاً آپ کو یہ مسئلہ بیان کریں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی جب دیوار بن رہی تھی، اس میں حتیم کعبہ ایک جگہ تھوڑی سی خالی ہے، وہ اصل میں کعبہ کا اندرونی حصہ، لیکن ہے کیا وہ باہر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ بیان کیا، کیا کہا کہ میری دلی خواہش ہے یہ جو کعبہ کا باہر کا حصہ ہے اس کو بھی اندر داخل کرو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کہیں اس پر شور اور فتنہ نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے جو چاہت تھی باہر والا حصہ اندر داخل کر آپ نے چھوڑ دی۔ تو حکیمانہ عمل آپ دیکھیں کہیں کہ نہیں حکمت میں اس وقت کیا بات ہو، لیکن آپ حق کو ہی چھپا دیں، حق بیان ہی نہ کریں، یہ پھر غلط ہے۔ آپ کو حق بیان کرنا، حکمت آپ دیکھیں کہاں کون سی بات کرنی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں مبلغوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، وہ فین فالوئنگ اور لوگوں کو بڑھانے کے لیے وہ صرف وہ باتیں کہتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ ہمارے مخالف نہ ہو، ہم سب کو جوڑنے کی بات۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک بات کہی، وہ بات بالکل 100% غلط کہی انہوں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیا ایک بندہ قبر کا پجاری اسے کہیں گے میں بھی صحیح ہوں تم بھی صحیح ہو؟ ایک بندہ شرک کرتا اس کو کیا کہیں میں بھی صحیح ہوں تم بھی صحیح ہو؟ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ نہیں، بلکہ کہنا نہیں میرا عقیدہ قرآن پہ میں ہی صحیح ہوں، تیرا عقیدہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ جملہ ان کا غلط ہے۔ چلیے آگے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کہا جاتا ہے کہ اشارتاً اور کنایتاً اور صراحتاً یہ جو اقیم الصلاۃ قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ بندہ اگر ہم مان لیں کہ یہ بندہ مانتا نہیں، اخلاقاً صحیح نہیں، اسے میں کہوں کوئی کام نہیں مانے گا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اٹھیں گے، اللہ 700 مرتبہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ثبوت جو ہے وہ ہے جماعت کی نماز کا۔ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں رکوع کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ رکوع۔ وہ اس آیت سے ثبوت ہے۔